السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بڑھاپا ایک خود بیماری ہے اور اولڈ ایج بندے کو کسی قابل نہیں رہنے دیتی۔ تو کس طرح سے ہم اولڈ ایج کو اچھے طریقے سے گزارنے کا بندوبست کر سکتے ہیں اپنی پہلی عمر میں؟ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں۔ جب آپ 40 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو چینی کھانا چھوڑ دیں۔ جب آپ 50 کو پہنچتے ہیں تو اپنی خوراک میں پروٹین کا عنصر بڑھا دیں، جو کہ سیلوں کی ری ڈیولپمنٹ میں مدد کرتی ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں 4,000 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کے علاوہ لاکھوں مریضوں کا میں نے علاج کیا ہے۔ تو سب کا میں نے ریکارڈ رکھا اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر میں نے جو ریسرچ کی، جو مجھے ثابت ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ سب لوگ ایسے تھے جن کا بڑھاپا اچھا نہیں گزرا، کہ ان کا لائف سٹائل اپنی ابتدائی زندگی میں اور درمیانی عمر میں سیڈنٹری رہا، یعنی کہ انہوں نے حرکت بہت کم کی ہے، انہوں نے اپنی ٹانگوں کو حرکت بہت کم دی ہے، سارا دن بیٹھے رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد صبح بھی ایکسرسائز کرتے تھے باقاعدہ اور شام کو بھی باقاعدہ ایکسرسائز کرتے تھے، لیکن بہت جلدی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو وہ یہ نکلی کہ وہ صبح کے وقت ایکسرسائز کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، سارا دن ٹی وی دیکھتے تھے یا اخبار پڑھتے تھے، اور شام کو اٹھ کے پھر ایکسرسائز کرتے تھے، درمیان میں اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ تو اس طرح سے اگرچہ آپ صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، پھر سارا دن اگر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں سکڑ جاتی ہیں، آپ کی نسیں خون کی جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر 15 منٹ بعد، اگر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو ہر 15 منٹ بعد اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ کے لیے چہل قدمی کریں، ٹانگوں کی باقاعدہ ایکسرسائز کریں۔ شروع سے لے کر آپ نوجوان ہیں تو سکواٹ کریں، سکواٹ سے بڑھ کر ٹانگوں کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ آپ اس سے بڑے ہیں، سکواٹس نہیں ہوتے، تو آپ سیڑھیاں چڑھیں۔ سیڑھیاں گھر میں موجود ایک ایسا اکوپمنٹ ہے جس کی آپ کی ٹانگیں بہت زیادہ سٹرانگ بن جاتی ہیں۔ اور اگر اس سے بھی کم لیول پہ آپ ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں پاؤں اپارٹ کر کے، تو ایڑیوں کے بل پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، ایڑیاں اٹھا کے 5 سیکنڈ تک ہولڈ کریں اور پھر نیچے ان کو آنے دیں۔ ایسا 10 بار کریں، گھنٹے کے بعد آپ فرق محسوس کریں گے، آپ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور اگر اس سے بھی آپ کمزور ہیں تو کرسی کی بیک پکڑ کر کھڑے رہیں، ہر 15 منٹ بعد کم از کم 5 منٹ کھڑے رہیں، اپنی ٹانگوں کو حرکت دیں، ان میں خون کی روانی بڑھائیں۔ اور ایکسرسائز وہ چیز ہے، میں آپ کو مثال دوں، رومن رینز ایک بہت بڑے ریسلر ہیں، WWE کے بارہا چیمپئن رہ چکے ہیں۔ 2007 میں when he was 22 years old، آپ ان کو لوکیمیا یعنی کہ خون کا سرطان ڈیٹیکٹ ہوا۔ پھر 1 سال علاج کرنے کے بعد وہ ریمیشن میں چلا گیا۔ 2008 میں دوبارہ انہوں نے ایکسرسائز شروع کی اور وہ رنگ میں دوبارہ آ گئے۔ 2012 میں دوبارہ ان کو اس کا اٹیک ہوا اور پھر انہوں نے علاج شروع کیا، لیکن ابھی تک وہ رنگ میں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ایکسرسائز۔ اس کی اور مثال ایک آپ کو میں دیتا ہوں۔ خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو جاتا ہے، اس کے سارے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو علاج کیا ہوتا ہے؟ فزیو تھراپی۔
کلاٹ نکلنے کے بعد جو علاج ہوتا ہے وہ فزیو تھراپی ہوتا ہے. تو آپ فزیو تھراپی شروع سے ہی کریں، اپنی ٹانگوں کو حرکت دیں، اپنے بازوؤں کو حرکت دیں، ایکسرسائز کریں. آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ اچھی خوراک لیں گے تو آپ کا بڑھاپا کسی محتاجی کی طرف انشاءاللہ العزیز نہیں جائے گا. جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل کبھی ضائع نہیں کرتے، اس کو اس کا ثمر ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز مل